مثال ان کے نور کی ہوگی، بے مثال کو مانا جائے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال یعنی نور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے نور کی مثال کا مشکات. مشکات کے معنی ہے مشکات فرمائیں، مشکات کی کیا معنی کا مشکات. میں جب جو احترام کی اگر دیکھ رہے تو میں نے کہا وہ دیکھ لے ایک بات شروع کیونکہ یہ اہم بات ہے. یہ پورے حساس آیت ہے، پورے قرآن حساس ترین ہے. قرآن ویسے ہی معجزہ ہے تو معجزے سے بڑھ کے حساس کیا ہوگا. وجود کی طرح معجزہ ہوگا. ادنا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کا مشکات. مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں گھروں میں روشنی کے لیے، روشنی یہاں روشنی گھروں میں روشنی سے مراد ہدایت ہے تاکہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. کمثل ہی، مثل نور ہی، اللہ کے نور یعنی حضور پاک کے نور کی مثال کا مشکات. ایک کاف تشبیہ کا ایک طاق جیسی ہے، آلے جیسی ہے. پرانے زمانے میں دیواروں میں اتنا سا آلہ بنا دیتے تھے، اس میں دیا رکھتے تھے. اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں، ہماری اردو میں طاق کہتے ہیں، آلہ کہتے ہیں. اس نور رسول پاک کے نور کی مثال اس آلے جیسی ہے. فیہا مصباح، اس آلے میں ایسا چراغ ہو کہوں جو پھونکوں سے بھی نہ پھونکوں سے نہ بجھ سکے، اسے مصباح ہے. فیہا مصباح، اس طاق میں یا اس جالے یا آلے میں کیا ہے؟ مصباح. ایک روشن چراغ ایسا ہے جو کسی پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. پھونکے جسے بجھا ہی نہ سکے، وہی مصباح نبوت ہوتا ہے. پوچھا گیا رسول خدا علیہ السلام سے کہ مصباح کیا ہے؟ مصباح کسے کہتے ہیں؟ محمد غلام خان بات کیا تک سمجھ رہے؟ مثل نور ہی کا مشکات اس طاق جیسی ہے. فیہا مصباح، کہ جس میں ایک روشن چراغ جو کبھی بھی بجھ نہ سکے. بات ہوتا ہے بجھانے والے کوشش تو کریں، پہلے سے کہتے ہیں تو بجھے گا نہیں. فیہا مصباح، وہ مصباح کیا ہے؟ علم نبوت. جو مصباح جو بجھ نہیں سکے گا وہ علم نبوت ہے. پھر سرکار سے پوچھا گیا، بولا آپ کے نور کی مثال مشکات سے دی گئی ہے، اس آلے سے جس میں مصباح روشن چراغ ہو کہ آپ کے اس وجود پاک کی نور کی مثال دی ہے. تو وہ طاق کون سی جگہ ہے آپ کی؟ فرمایا وہ میرا سینہ. رسول فرمائے وہ میرا سینہ ہے. فرمایا مصباح پھر کیا ہے؟ جو سینے میں ہی یہ علم نبوت ہے. فرمایا وہ میرا سینہ ہے، اور مصباح سے مراد علم نبوت ہے. یعنی مجھے علم نبوت خود سینے میں اللہ نے خود رکھ دیا. مجھے علم نبوت خود عطا کیا ہے. جس مصباح میں علم نبوت خود خدا رکھ دے، وہاں جبریل کے آپریشن کا تصور ختم. اس بات کس نے رکھا؟ خود باقی. فیہا مصباح، اس میں علم نبوت، علم نبوت ہے. پھر فرمایا المصباح المصباح فی زجاجہ، یہی پہلے بھی فیہا مصباح، پھر اس مصباح سے پھر فرمایا المصباح، یہ
المصباح پہلے مصباح سے بدل الکل من الکل واقع ہوتا ہے. یہ لغت پوری نہیں پڑھی گئی تفسیر میں لکھتے ہیں المصباح اے تخصیص کا دی مصباح کی المصباح فی زجاجہ یہی علم نبوت شیشے میں ہے اور وہ شیشہ جس میں ریچس کا داغ نہ ہو. اس لیے ریچس کے داغ نہ ہونے والے وجود کو علی ابن ابی وہی علم نبوت کس میں ہے. اب اللہ فرمائے المصباح فی زجاجہ. آج پھر بیان کا یہ مطلب آج پھر اس کا بدل الکل کا یہ مقصد المصباح فی زجاجہ. یہ علم نبوت کس میں ہے؟ زجاجہ میں ہے, شیشے میں ہے. شیشے سے مراد جناب علی علیہ السلام, شیشے سے مراد امامت ہے, شیشے سے مراد ولایت ہے. جب ولایت میں آ جائے شیشے میں نور آ جائے چمک بڑھ جاتی ہے, ولایت کا دائرہ معلوم ہو جائے, کوئی کتنا پھیل جاتا ہے. یہی علم نبوت کس میں آ گیا؟ جناب علی میں آ گیا. تاکہ آپ ایک لطافت کو بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. جب اللہ نے علم نبوت مصباح اے ولایت علی کی طرح منتقل کر کے دے دیا تو آپ فرما دے دیا میری لفظ ہے, وہاں یہ تصور دینے کا لفظوں میں ہے جب دے دیا تو اب رسول سے کہا رسول علی کو میں نے تیرا سارا علم دے دیا ہے, اب سلونی کا دعویٰ تم نے نہیں کرنا تاکہ دلیل ہو جائے جس کا جانشین ایسا ہو. المصباح فی زجاجہ. زجاجہ میں نے شیشہ, یہ مٹی کیا بنا ہوا شیشہ نہیں, توحید کا شیشہ. وہ زجاجہ کی لفظ سنبھال کے کیسے رکھی ہوئی تھی تاکہ شیشے بنائے جائیں گے. المصباح فی زجاجہ. وہ علم نبوت کس میں ہے؟ شیشے میں ہے. اب شیشہ جب یہ علم اس میں آ گیا نور تو کتنی چمک بڑھ گئی اس کی, اور جس میں وہ خالق رکھنے والا ہو یہی نور ہو اور عالمین کا امام بن کے آنے والا ہو, پھر اس کا ہدایت نور کا کہاں تک چلا جائے. اب اللہ نے اسی نور کو کہا کہ نور کی ہدایت کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا, اتنا میں لفظ کہتا ہوں سمجھنا آپ نے. یہی وجہ ہے کہ امام الخلق نبوت و امامت کا عہدہ ہے, مقام نہیں. جناب ابراہیم کو مقام امامت ملا, عہدہ امامت نہیں. امام الخلق کس کا عہدہ؟ نبوت و ولایت. امامت کا عہدہ اور نبوت کا عہدہ امام الخلق. جناب ابراہیم ہے امام الناس. امام الناس امامت کا مقام ہے, عہدہ نہیں. البتہ پہلے نبی بھی, رسول بھی, عبد بھی, خلیل بھی اور اولو العزم بھی تھے, لیکن صرف مقام ملا. ایک جملہ کہہ دو, جب جناب ابراہیم جیسا رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا, عام آدمی کا تصور کیا. زجاجہ تو بنائے مثال ثواب سورہ اسی آواز کے صراط المستقیم
پھر بھی ایک مرتبہ سلام پھر بھی ایک مرتبہ سلام بلندر سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور پھر بھی ذرا بلندر سلمان مرحومہ مغفورہ کے اصحال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میں نے اسی حوالے سے 18واں پارہ سورہ نور کی، اس سورت کا نام ہے سورہ نور. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے اس سورت کا نام نور رکھا. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اس سورت کا نام سورہ نور رکھا. جب اللہ کسی کا نام نور رکھ دے پھر وہ نور ایسا نہیں اس سورت کا نام سورہ نور، اور اس کی میں نے 35 نمبر آیت تلاوت کی. اس میں خلاقت و عالم ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. چلو آیت الکرسی میں تو اللہ ہے، اس منفرد آیت میں بھی اللہ ہے. لیکن آخر یہ کوئی بات ہے نہیں. اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی میں سب سے پہلے اللہ ہے. اللہ کے آگے ہو نے آگے پھر اللہ کو اور نمایاں کر اللہ سے ہو ذاتی نام ساتھ ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اب یہ اس کی حقیقت تو یا وہی جانے یا توحید میں اپنے آپ کو اللہ کہہ کے لا الہ کہہ کے خدا نے اپنا لا شریک ہونا کس میں یار کا بنوایا. غیر معصوم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کوئی درمیان میں معصوم نہ ہو. فرما رہی ہے اللہ ہے. اب یہ اللہ کے لیے اگلی لفظ آئی ہے نور السماوات والارض، اور بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں اب ان پر بحث نہیں کرنی، لیکن اس میں 5 توجیحات لکھی گئی نور کے معنی. اللہ، اگر اللہ کو ہم وہ نور کہیں جس معنی میں اس نے سورت کو بھی نور کہا تو پھر وہ نورانی نہیں. جب وہ نورانی نہیں ہے تو پھر ایسا وجود نہیں ہے جس سے کوئی نور نکل سکے. جس سے نور ہی نہیں نکل سکتا تو پھر وہ اس بات میں نور ہوتا ہے
وجود نورانی نہیں ہوتا. توحید اس بات میں نہیں ہے. مشکل نہ تھی چونکہ وہ ظلمت نہیں. اللہ ظلمت نہیں. ظلمت کی بالکل نفی اور نور کا بالکل اس بات. نور کی نفی ہی اس بات ہے. تو پھر وہ ایسا تصور ہے جسے نور بھی کہا جائے گا نورانی بھی نہیں ہوگا. نور بھی اسے کہا جائے گا نورانی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نورانی میں نور میں نورانی ہونا کیفیت ہے. فرماتے ہوا توحید کے بارے میں ہوا کیف الکیفیت. وہ خود کیفیتوں کا خالق ہے. جو خالق ہوتا ہے اس میں وہ کیفیت نہیں. کیفیتیں نہیں. راضی ہونا کیفیت, ناراض ہونا نفس کی کیفیت, نفس کی کیفیت. تو پھر ضروری ہے کہ کوئی نفس اللہ ہو. اس لیے زیارت جناب علی میں کہ یہی تو ہم کہتے ہیں السلام علی نفس اللہ القائمۃ. میرے خیال نظر سے نہیں گزری گیا. اب جناب توحید اللہ ہے. جب اس نے اللہ ہے کہا اس کے بعد آیا نور السماوات والارض. اب یہاں محتاط مفسرین اب کیا کریں. محقق جو محقق تھے ان مفسرین نے ذرا محتاط کی لفظ تحقیق کو اتنا ظاہر نہیں کرتا, اس لیے میں نے دوبارہ لفظ کو دہرایا ہے. جو محققین ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض کا جو تحقیقی ترجمہ ہے یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے. میرے خیال 5 معنوں میں یہ معنی زیادہ محتاط طریقے سے تحقیق میں یہی کیا گیا کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے. یہ بات سمجھ کھلی نہیں. کو نور دینے والا ہے کیا مطلب ہوا. اللہ کے ہاں کوئی ایسا خزانہ نور ہے جہاں سے عالمین کو نور دیا جاتا ہے. اس نور سے عالمین منور ہیں. خزانہ ملکوت ہی محمد والی ملکوت پہ بحث نہیں کرتے جاتے. وہ خزانہ نور کون ہے. جن کی طرف سے جس مرکز نور سے زمین و آسمان کو کیا دیا جا رہا ہے. نور دیا جا رہا ہے. پھر جب دیا ہی جا رہا ہے تو پھر کوئی استعارتاً بھی نور لے رہا ہوگا. معلومات چاند سورج سے استعارتاً نور لے رہا ہے. مستعار نہیں ہے مستعار. تو معلوم ہو گیا اگر سورج نہ ہوتا پھر چاند کہاں ہوتا. اب جناب اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. خیال کر فیصلہ کافی گہری ہے. نور دینے والا جب وہ خود نورانی نہیں ہے تو پھر اس کے نور کی کبھی بھی توحید کے نور کی کبھی بھی مثال نہیں ہو سکتی کیونکہ مثال کے لیے ممثل لہو. جب وہ خود بے مثال ہے تو نور کی مثال کہاں. اگر توحید کے نور کو ہم مثال سے کریں تو ممثل لہو نظر ہوئے. اس کے لیے وہ تو لا شریک ہے. جب لا شریک ہے تو اس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے. اس کے لیے شبیہ نہیں ہے. مثل ذات میں ہوتی ہے شبیہ صفات میں ہوتی ہے.
یہ ساری ویسے کی ادھر میں جانا نہیں چاہتا. تو اب اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے. جب دینے والا ہے تو اب جو مثال ہوگی اس مرکز نور کی ہوگی جہاں سے کل کائنات کو نور ترسیل کیا جائے. اور وہ وجود پیغمبر علیہ السلام واحد الاصل نور. نہیں سمجھ نہیں اللہ واحد الاصل نہیں. کوئی گل میں بڑی گہری ہے. اللہ واحد الاصل نہیں. وہ ایک کمال ہے جو تصور میں بھی نہیں ہے اور اسے ماننا ہے تصدیق کے ساتھ. پھر کون ہونا چاہیے جو اس کا مصدق ہو. یہاں مصدق ایک نہیں 14 ہے. اللہ نے جو مثال دی ہے وہ حضور کے واحد الاصل نور کی دی. واحد الاصل کے معنی ہیں حضور کا نور پاک ایک ہو کے 14 ہو کے اسی میں علم منطق اور فلسفے کے لحاظ سے اس واحد الاصل نور میں بیک وقت وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. وہاں صرف وحدت ہی وحدت ہے, کثرت نہیں. پھر مانے پھر نور اس کا ہوگا جو اس کی وحدت کی کثرت ہوگا. 14 کا نور کثرت ہے اس کی وحدت کی اور عالمین کی کثرت ہے ان کی وحدت کی. اعتبار وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. وہاں صرف وحدت ہے تو وحدت کے لیے کثرت کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ کمال ہے اللہ کا. 14 بھی بنائے ہیں اور ایک بھی بنائے. مثال دینی تھی خالق. 14 ہوگی ایک 14 بھی بنا دی تاکہ عالمین تک تصور کسی غیر کا ختم ہو جائے. ہمیشہ توحید توحید رہے ہمیشہ. کتنی نمایاں کر. اب اللہ فرما رہا ہے ماسالو نور ہی. اب فرمائیں یہ اس کے نور کی مثال سے کون مراد ہے؟ آپ سے جب نور ہی ایسا لا شریک ہے اس کے نور کی مثال نہیں. پھر مانو یہ جو نور ہے جس کی مثال ہے یہ نور محمد مصطفیٰ. شروعات پر آدھا کرنا میرا ماشاءاللہ سے آپ نے المصباح فی زجاجہ. الزجاجہ تو اب خالق کانہا کوکبٌ درّی. خدا جانے یہ در کیسا تھا. یہ نسبت ہے جس کی چمک عالمین تک پھیلی ہوئی. ایسے کرنی نہیں. کانہا کوکبٌ درّی. اس نور کو جو مصباح وہاں گیا جو زجاجہ میں پہنچا تو کیفیت نور کتنی بڑھ سارے عالمین. کانہا کوکبٌ درّی. وہ نور ایسا ہو گیا جیسے ایک چمکتا ہوا موتی. دور سے دوری یہ نسبت کیا درّی. خدا جانے وہ دور کتنا قیمتی. ابھی میرا خیال ہے مفسرین بھی نہیں سمجھ رہے جو جملے ہیں کیا کریں. جب اسے در کہہ دینا خود اللہ خدا جانے اس کا در بنا ہوا کتنی قیمتی ہوگا. اب اللہ نے یہی قیمتی در کو یوں کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ابھی تجھے خبر نہیں تو کتنا موتی در کتنا قیمتی در ہے. اس قیمتی در کی حفاظت کا مقام ہی ابو طالب پر ہے. آبا کی جگہ کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. خدا جانے ابو طالب علیہ السلام کیا یہی بجائے جملہ ضرور میں کہتا ہوں کئی دفعہ دہرایا کہہ دوں. تب رسول
ویسے ہوتا نہیں چاہتے. رسول نے قرآن پڑھ کے ہمیں دیا, ہم نے مدون کیا, 2 جلدوں کے درمیان قرآن آ گیا. اب حکم ہے بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. لفظوں میں قرآن کی لفظ کتنی طاہر ہے, بغیر وضو کے, یعنی ہم نے چھونا ضرور تھا, میری اجازت کے بغیر نہیں چھونا. غوری فرما, کتنی بڑی چھونا تھا نا ہم نے تو ہاتھ جو تھے چھونے کے لیے, فرمایا چھونے کے لیے میں نے بنائے ہیں, لیکن جب تک وضو نہیں ہوگا, طاہر نہیں ہوں گے, نہیں چھو سکتے. بہت بڑی دلیل دے کے کہا اے قرآن پڑھا ہوا اتنا طاہر ہے تو وجود مصطفیٰ کتنا طاہر ہے. اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے, ابو طالب کتنا طاہر ہے. یہیں سے سمجھی جائے گی تو تفسیر سمجھ جائے گی, ورنہ نہیں. لیکن اسی جگہ پر مفسرین نے کلام روک لیتے تو بات سمجھ جائے. کانہا کوکب دریجن یوقد, دریجن کیونکہ آگے ترمیم آگے یہ آئی ہے تو اس سے ضم ہو گیا. یوقد یہی نور جو پہلے سے ہی روشن ہے, ہے بھی کانہا کوکب دری, یہ در جو روشن و منور ہے. اب کیا ہوتا ہے, یوقد یہ روشن کیا جاتا ہے, وہ روشن تو پہلے سے ہے نا. اتنی بڑی یوقد روشن کیا جاتا ہے. کون؟ وہ کوکب دری جو پہلے سے ہی روشن ہے. یوں کا تو میں فعل مجہول ہے, روشن ہوتا ہے نہیں, روشن کیا جاتا ہے. ایک اور بات نہیں نکلا, مجہول کے لیے فائل نہیں ہوتا, ڈھونڈنا پڑتا ہے. ڈھونڈو اسے روشن کرنے والا کون ہے. یوں کا تو روشن کیا جاتا ہے, یہ روشن کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس؟ یہی مطلب آپ سمجھا دیں باتوں کا, سمجھا دیں نا میرے سے. یہی نور پہلے سے جناب علی تک تو آ گیا, اب یہی نور آگے روشن کیا جاتا ہے. یہ روشن کیا جانا ہی جناب حسن کی آمد ہے. نسل امامت کا اجرا, نسل امامت کا امضاء, امامت کے وجود کی طرف اشارہ. یہی آگے نور یوں کا تو روشن کیا جاتا ہے, جس سے روشن کیا جاتا ہے. روشن کا فائل کون ہے؟ کوکب دری. کوکب دری کون ہے؟ زجاجہ. زجاجہ کون ہے؟ علی. تو معلوم ہو گیا امامت کا باپ کی طرف سے مرکز ہو گیا علی. اب ڈھونڈنی ہے معدن. معدن رسالت کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا اس نور کی معدن رسالت کون ہے, جس میں یہ نور آ کے حیثیت معدن رہے گا. اسی لیے تو کہا گیا تھا ہم اہل بیت النبوہ اور معدن رسالت. یہ رسالت کی معدن ہے, اور جب معدن ہے تو اب یوں کا دو کے بعد کیا ہے؟ یوں کا دو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یہ نور آگے روشن کیا جاتا ہے, حسن کا نور کن سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ ہی جناب سیدہ طاہرہ. نسل کے لیے تو معدن بھی تو چاہیے. اگر معدن ضروری نہ ہوتی جناب عیسیٰ کی
نہ باپ ہوتا نہ ماں ہوتا. ماں ہونا دلیل ہے کہ مادن کا ہونا عصمت کے لیے ضروری ہے. بہت بڑی بات ہے. اب بے پرواہ جو ہے کتنی بڑی بات میں نے کہی. اب وہ مادن عصمت کون ہوئی؟ جناب سیدہ طاہرہ. تو اب معلوم ہو گیا نسل امامت کے لیے باپ علی ہونا ضروری ہے اور ماں فاطمہ زہرا ہونا ضروری ہے. تب جا کے نسل امامت کا اجرا ہوگا. نسل امامت چلے گی باپ علی ہو ماں فاطمہ زہرا ہو. یہ ہے شجرہ مبارکہ. نسل امامت کا یہ شجرہ مبارکہ. اسی لیے پہلے دن سے جناب آدم و حوا کو کہہ دیا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ. اس شجرہ کے قریب آدم و حوا تم اور ہو یہ لا تقربا. بی بی پاک حوا کا نام بھی آ گیا. تیری جو نسل ہوگی وہ آدمی کی ہو. یہاں نسل امامت کی ہو. نسل امامت کے لیے دو مرکز بنا جناب علی کان. اچھا جی کیا ہوا؟ ماسر نوری کا مشکاتن فی المصباح فی الزجاجۃ کانا کوكب دری يوقد من شجرۃ مبارکۃ. شجرہ کی صفت کیا ہے؟ مبارکہ. مبارکہ سوائے 14 کے کوئی دوسرا مبارک ہے پورے قرآن میں. اگر مبارک ذات میں اللہ ہے وجود میں یہ خالق نے مبارک اپنے ذات کی دلیل کو بھی مبارک کہا. ان کو مبارک یہ مبارک ہے برکت دیے ہوئے مبارک. ٹھیک ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. زیتونہ شجرہ اے بی بی پاک شجرہ کی لفظ سے پھر بدر الکل واقع ہو رہا. اگر تمہیں شجرہ سمجھنا ہے تو زیتونہ سمجھو. زیتونہ سمجھنا ہے تو شجرہ سمجھو. یہ میں بدر الکل کی تعریف کروں. اگر سیدہ سمجھنا ہے تو زیتونہ کی لفظ سمجھو. زیتونہ کی لفظ سمجھنا ہے تو شجرہ سمجھو. اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں جب سیدہ پاک زیتونہ ہے سیدہ پاک زیتونہ ہے تو پھر علی کو زیتون ہونا ضروری ہے. اب قرآن سے پوچھتا تو بتا تیرے قرآن میں زیتون کون ہے؟ والتین والزیتون. زیتون کا انہوں نے انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا درختوں کے درمیان. والتین رسول ہے اور زیتون علی مرتضی. اور اس پر میں نے پیسے کیا پورے قسم میں نے اشرا پڑھایا. اب جناب من شجرۃ مبارکۃ زیتون. زیتونہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ بدر الکل سمجھانے کے لیے. سیدہ ہی اصل ہے نسل امامت کی مہد. یہ ابھی بات کروں گا میں آخر. یہ ہے ٹھیک ہو. اس کے بعد فرمایا لا شرقیت ولا غربیت. یہ شجرہ کی صفت واقع ہے. سیدہ پاک شجرہ مبارکہ لا شرقیت. یہ شرقیہ بھی نہیں ولا غربیت. غربیہ بھی نہیں. بی بی کتنے درد میں لکھے ہو کتنی ان کے دہرانا نہیں چاہتا جو لکھ دیا پر ان کی اپنی مرضی. ابھی بھی شرقیہ بھی نہیں غربیہ بھی نہیں. لا آیا ہوا ہے. ترجمہ کریں کیا معنی؟ یہ ذمہ داری صرف مولانا کی نہیں کہ وہ ڈھونڈے اور آپ سوتے رہے. آپ کے لیے ضروری نہیں. چلو ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈا نا. اس کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کو سننا تو ضروری ہے. سننا بھی گوارا نہیں پھر موجے ہیں. ہمیں ڈھونڈا ہے کچھ. لا شرقیت ولا غربیت.
اب اس کو شرقیہ کے لیے کئی بار کہنا نہیں چاہتا جو ترجموں میں لکھی ہے آپ کے شیعوں نے لکھی ہے یہ بات سامنے آ رہی جانتی ہو لا شرقیت ولا غربیت. اب ہم نے اس چونکہ یہ صفت ہے دونوں شجرات کی شجرات بی بی پاک کو اللہ نے شرقیہ اور غربیہ کہا نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. خدا کے لیے پھر پوری لغت میں زور لگا دے اب یہ سارا اسلام آباد بیٹھ جائے ڈھونڈے اسے شرقیہ کے کیا معنی غربیہ کے کیا معنی. قرآن کی لفظیں ہیں معنی تو ہوگا جب ہے تو اب ہم شرق اور غرب چونکہ مصدر ہے اسی شرقیہ سے ہم اس مصدر کو ڈھونڈتے ہیں. شرق اس کو کہتے ہیں جو اپنے مصدر سے نکل کر ماحول کو روشن کرتے ہیں اسے شرق کہتے ہیں. جب باکمال ہو کے انتہا کو پہنچے اسے غرب کہتے ہیں. اب قرآن نے یہی جملہ کا پہلے پارے میں اسی کے ساتھ اسی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. کیا معنی کل میں مشرق و مغرب لکھا مشرق بھی ہے مغرب مشرق معنی جہاں سے نور نکل کر ماحول کو روشن کرنا. یہ ایک کنایہ ہے بیدیہ ردیفیہ اب اس میں پھر بحث نہیں کرنا. یہ کنایہ لفظ کچھ کہنا مراد کچھ نہیں ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا ہی کنایہ ردیفیہ. اللہ نے مشرق کی لفظ کہتے کہ جو اے نور چمکنے والا ہے کہا مشرق رسول ہے وہ مغرب علی ہے. ان کا سنائے کیا سمجھو نا جب مشرق رسول ہے مغرب علی ہے تو یہ شرقیہ غربیہ بی بی کی صفت ہے. کیا کہا اللہ نے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے. کیا معنی ہوئے بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے. بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے امام بھی بیٹھا ہے. تعارف بی بی سے کیوں کرایا جاتا تعارف ہمیشہ سے کرایا جاتا ہے جس کا عہدہ دونوں کے مقابلے میں شاید وہ ہے. بی بی نبی بھی نہیں ہے امام بھی نہیں ہے تعارف بی بی سے پھر ڈھونڈو وہ کون سا عہدہ ہے بی بی کے پاس وہ ہے عصمت و طہارت. اگر عصمت و طہارت نہ ہو نہ نبوت ہے. تو 1200 سال سے کشمکش 1200 سال لا شرقیت ولا غربیہ. ایک بات پھر او بی بی شرقیہ نہ نبی ہے نہ امام ہے نبی ہے نہ امام ہے عصمت و طہارت. اس لیے اے بی بی نبی ہے نہ رسول ہے نبی بن کے بھی بیٹھا ہوا ہے امام بن کے بھی بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یہ فاطمہ کا باپ ہے شوہر ہے اس کا تعلق مصنوع سے ہوتا ہے مرد سے نہیں. اب بیوی مصنوع ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہ فاطمہ کا باپ یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے جن کے باپ شوہر بیٹے ایسے ہوں پھر ماں کو میں ابیہ ہونا ضروری ہے.
नसीहत होगी अदरा काना कौकबन दुर्री युजू कदमन शजरतन मुबारकतन जैतूनतिन ला शरकियतु वला गरबियति अब्जू बिस्मिल्लाह यकादो ज़ैदुहा युज़ी एक सेकंड की खामोशी करें ताकि पता लगे नियात बात यकादो कादा यकादो अफ़ाल मुकारबा हो मुकारबा कुर्बत के मानी हो जाता अफ़ाल मुकारबा आप दोनों का रे बेहबा पूरा बाब है अफ़ाल उसमें ये कादा सबसे पहले कादा जहाँ आ जाए वहाँ कुर्बत का माना करीब है मुकारबत होती है मगर कुरान में जहाँ भी कादा की लफ्ज़ आई है वहाँ कराबत का माना है मगर कराबत वाक़ई नहीं होती। ये अगर बात समझ आई है तो समझ आएगा वरना नहीं। लुगत को बहस नहीं की ये लुगत को जिस पर मैंने पूरी बहस लुगत में लगा दी यकादो ज़ैतुहा ज़ैत माने तेल हा शजर शजरा कौन है बीवी पर ये हा की ज़मीन शजरा की तरफ जा ज़ैतुहा करीब है ज़ैतुहा ओ उस शजरा का तेल युज़ी हो आगे रोशन हो क्या बात है सुभान अल्लाह यकादो करीब है लेकिन करामत वाक़ई नहीं हुई यकादो ज़ैतुहा ज़ैत माने उस ज़ैतूना शजरा का तेल तेल से क्या मुराद है असल तेल से क्या मुराद है हकीकत असल हकीकत इस हकीकत से मुराद वजूद हसन यकादो ज़ैतुहा उस शजराए मुबारका जनाब सैयदा का इजरा शजरा के हवाले से शजर के हवाले से नहीं शजर में आगे नस्ल नहीं चलती शजरा से चलती है ज़ैतुहा माने उसका तेल तेल ये फिर किनाया है किनाया आ गया तेल कहते किसको मुराद लिया वजूद हसन नूर हसन युज़ी हो कैसे रोशन होता रोशन किया है युज़ी हो अज़ा युज़ी हो रोशन होता है नहीं किया जाता है अज़ा युज़ी रोशन किया जाता है कौन ज़ैद ज़ैद कौन है वजूद हसन वलाउ लम तम सस हो नार अगरचे उसे आग मस भी ना करे फिर भी रोशन हो करे ना मेरे करे ना लाओ इम्तिनाए वुकू के लिए इम्तिनाए वुकू के लो लाम ज़बर वाला लो क्या मतलब इम्तिनाए वुकू माने ये ज़कातो आता है कराबत के लिए मगर कराबत का वुकू नहीं होता कराबत वाक़ई नहीं होती लो ने बताया लो लम तम सस लम का फेर मुजारे के साथ लगता है उसे नफी जहल कहते हैं नफी बजहल लम लम के साथ नफी जब लम के साथ नफी आ जाए फिर कराबत की हमेशा के लिए नफी हो जाती है लो भी नफी के लिए नफी इसमें नफी लो ने भी नफी को जाहिर किया और लम यम सस ने भी नफी को जाहिर किया वहाँ लो लम तम सस हो जहाँ नहीं मस होती लम तम सस नहीं मस करती दूसरा तर्जुमा नहीं मस कर सकती या नफी इम्कान को भी खत्म करें नफी इम्कान लम तम सस हो वो कराबत वाक़ई भी नहीं हो सकती एक होता है नफी वुकू एक होता है नफी इम्कान या नफी वुकू भी हो गया लो ने कहा एक नफी इम्कान हो गया लम तम सस के वहाँ कराबत होती है मगर कराबत वाक़ई नहीं होती उसको आग ने मस भी नहीं किया
آگ سے مراد خواہش. اب پتہ لگا امام خواہش سے نہیں آتا. سمجھنا میرے بھائی. لو لم تم سس ہو نار. نار سے مراد آگ. آگ سے مراد خواہش. اب جب جناب حسن کا نور آگے آئے گا اسے خواہش مس نہیں کرے. یہ خواہش سے نہیں آتے. اب میں یہاں سے جملہ کہتا ہوں. دیکھیں کرامت ہے. کرامت کا نام ہے نکاح. یہی وجہ ہے کہ سیدہ پاک کا عرش پر آنے سے پہلے توحید نے نکاح ہی سے کر دیا. پریشان کیوں ہو گیا نکاح ہو گیا. جب ہو گیا نکاح قرابت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جناب حسن کے اجرا کو قرابت ہے نکاح ہے مگر نسل امامت قرابت سے آگے نہیں بڑھتی. نسل امامت قرابت سے نہیں ہوگی. قرابت کو ظاہر کرتا ہے. محنت نہیں کی گئی. سب سے چلو جی ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے. لیکن مشکلات میں ہمیں بھی کوشش کرنی پڑی. حقیقت تک ہم پہنچ گئے. زکات البر کو یخطف ابصارہم. قریب ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو اچک لے. قریب ہے کچھ کی نہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب روشنی آتی ہے روشن کیا جاتا ہے راستہ چل پڑتے. چلنا دلیل ہے آنکھیں اچکنے کے قریب تھی کچھ کی نہیں. فإذا أظلم لهم مشوا فیہ. جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونا اندھیرے سے مراد ہے آنکھیں اچکی نہیں. آنکھیں تو تھی لیکن اندھیرے سے کھڑے ہو گئے. آنکھیں نہیں اچکی. کہ جب قاعدہ آ جائے تو وہاں پر ہوتا کیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ کی مشیت ہو تو ان کے کان بھی لے جا سکتا ہے اور آنکھوں کو بھی لے جا سکتا ہے. تو معلوم ہو گیا قاعدہ کے بعد قرابت ہوتی ہے لیکن اس کا وقوع قرابت سے نہیں ہوتا مشیت سے ہوتا ہے. مشیت سے ہوتا ہے. جب مشیت سے ہوتا ہے اس لیے 14 کے لیے اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا. بس اس کا چاہنا تھا علی نے چاہا. علی کی چاہت کو سیدہ نے قبول کیا. حسن وجود میں آ گئے. نسل امامت کا اجرا قرابت سے نہیں ہوتا مشیت سے ہوتا. اسی مشیت کا نام ہے امر. امر سے وجود میں آتے ہیں خلق میں نہیں. کیسے ہوتا خلق سے نہیں. خالق سے نہیں جب نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنی انبیاء آئے ہیں ان کی تخلیق ماں باپ کے حوالے سے عصمت میں رہی. کتنی بڑی بات ہے. 5000 سال تک اس ماں باپ کے حوالے سے معصوم آگے آتے رہے. کیوں آتے رہے؟ باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹا آیا. خالق سے آتے رہے. ماں بھی ہے باپ بھی ہے. پھر مانو نسل نبوت کیسے چلتی رہے؟ عصمت سے. ماں باپ دونوں موجود مگر نبوت معصوم کو ملی. تو پھر باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹے کو عصمت ملی. پھر مانو ابو طالب معصوم تھے نعرہ
پہلے سارے ماں باپ سے پیدا ہوتے اور جناب عیسیٰ کو بغیر ماں کے باپ کے بنا دو. یہاں کیوں تبدیل کی؟ آج کے دن دونوں جو وہاں بھی میں پڑھ گئے وہاں بھی آسان شروع مغرب دور ہے ابھی پڑھیں آپ. مغرب دور ہے مغرب مقصد ابھی دور ہے. اب جناب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ پر آ کے خالق نے تخلیق کا نمونہ کیوں بدلا؟ کیوں بدلا؟ کچھ تو سے آپ بھی مت کریں تاکہ آپ کے نام بھی یہاں آپ کو خبر نہیں اس میں کیا کیا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے. ان کے ایجاد میں مادہ تولید نہیں ہے, باپ بھی نہیں. اب میں کیا کروں ایسی لفظ کہنے پڑتی اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کیا باپ پیدا نہیں کر سکتا, جان کے نہیں بنا. یہ جناب عیسیٰ کو نمونہ بنایا ہے. نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, رسول بھی ہے. ان کو نمونہ بنایا کہ جہاں جس کا امتی نمونے میں ایسا ہو 14 مرکز کیسے ہوئے. جب جناب عیسیٰ نمونہ میں آئے اللہ نے ماں بنائی, باپ نہیں. اگر باپ سے ہوتے تو خالق کہلاتے, خالق سے آتے, خالق سے نہیں آئے امر سے. بہت بڑی بات میں کہنے لگا, تو ہے کہ میں بہت بڑی بات کہنے لگا. اسے پلے باندھ لے ہر شے سمجھ آ جائے گی. آپ پریشان تو ہو رہے میں لمبا ہو گیا ہوں لیکن ضروری ہے کہ پوری طرح سمجھیں. یہ نہیں سمجھائی گئی میرے بھائی. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں, امر سے, خالق سے نہیں. میں کہہ دوں جو بچہ بھی امر سے بنے گا اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. جو ماں ہے پھر اس کے بچے کیسے آئیں گے؟ کیا نمونے والا عامر سے بنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام عامر سے بنا, عامر سے بنا. اسی عامر والے بننے والے کو اللہ بھی ویسے کر نہیں جانا. اللہ نے چوتھے آسمان میں بچھا کے کہا بیٹھا رہے, ان کے 12ویں کا انتظار. آج بھی بیٹھے, ابھی بھی بیٹھے, ابھی بھی انتظار کیا جا رہا اور ہے منتظر ہے منتظر کی. محمد و آل محمد بلند السلام. منتظر ہیں جناب عیسیٰ. منتظر کیسا؟ جب توحید کہے میں بھی منتظرین میں سے خدا جانے منتظر کیسا. ویسا لمبی بات اب نہیں کرنی چونکہ سیدہ پاک کتنے اماموں کی ماں 11, تو ہر 11ویں بیٹے تک کی ماں سیدہ. جب نمونے میں بنا ہوا عیسیٰ امر سے بنے تو پھر جس کی ماں کے 11 بیٹے ہوئے وہ بیٹے خالق
سے نہیں بنتے، عمر سے بنتے۔ اب نسل محمد کا اجرا کیسے ہوگا؟ نسل محمد کا اجرا امر و مشیت سے ہوتا ہے، قرابت بھی ہے۔ میں نے ابھی عرض کی، اسی لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو 12ویں تک کے لیے منتظر بنا دیا۔ بیٹھا رہے عیسیٰ علیہ السلام، چلو اس میں اب ذرا خوش بھی ہو جائے۔ بیٹھا رہے عیسیٰ علیہ السلام، بوڑھا بھی نہیں ہونے دوں گا، شادی بھی نہیں ہونے دوں گا، اور نہیں بڑھا۔ ہم آگے آل عمران کی نسل کو مکمل کر کے شادی کروائیں گے۔ بیٹھا بھی رہے، بوڑھا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں کہو میں بوڑھا ہو گیا، کسی نے کہا تھا میں بوڑھا ہو گیا، یہ بھی ہم لوگ نہیں سننا چاہتے، یہ پروسیس ہمارا ہے۔ اگر وہ بیٹھا ہوا امر سے بنتا ہے، کیا کہنے، نہ ماں ہے باپ نہیں، کیونکہ جن کے ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں، اس کا انتظار ہے منتظر کا، تو پھر طے ہو گئی بات۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں، پھر منتظر نطفے سے نہیں بن سکتا۔ یہ نطفے والی مخلوق نہیں تو مانو یہ مشیت سے بنتے ہیں، یہ امر سے ایجاد میں آتے ہیں، ہماری طرح نہیں آتے۔ علی کی بیٹیاں برہنہ سر، کیونکہ بیوی انسان کی برہنہ سر، ہر بیویوں کے اسیر کہتے جس کے آگے ہاتھ ہوتا ہے۔ اب 11 محرم کو بیویوں نے ماتم کیا، انہوں نے کہا یہ ماتم ہوا تو پھر ہر شاش کرا ہو، انہوں نے اسی وقت ہی بیویوں کے ہاتھ پیچھے، اسیر اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے بڑھے، آل محمد اسیر بھی کہلاتے ہیں، پیچھے ہاتھ دینے کے بعد نے سبایا کہتے ہیں، پیچھے بھی ہاتھ باندھے بندھے ہوئے ہاتھوں برہنہ سر، چادریں نہیں، جب چادر اتر گئی نا بی بی نے کہا جلدی کرو بی بی اپنے بال منہ پہ ڈال کے اتنی خاک کربلا ڈالو بال نظر نہ، میں کہوں جہاں خاک شفا، کربلا کی خاک شفا ہے، وہاں خاک حجاب بھی ہے۔ بیویوں نے اتنی خاک ڈالی کہ بات نظر نہیں آ رہی، پھر بیویوں نے اپنے جو یہاں بدے ہوئے تھے بلا تشبیح، ان کوہنیوں سے بھی اپنا پردہ بنا۔ اب جہاں یہ کوہنیوں سے پردہ بنا، جب اونٹوں پہ بچھایا گیا تو بیویوں نے اسی طرح ہاتھ کے لگے، بیویوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھا، کسی بیوی نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنوں میں سر۔ جب بازار میں اسی طرح سے پہنچے، کسی بدبخت نے اشارہ کیا، ہاذہی زینب سیدہ سے قبول فرمائے، جو زمانے میں قیامت کا فکرہ ہے، اللہ کی بیٹی کی طرف اشارہ ہے، لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب، کہا نا یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے۔ اس وقت بی بی نے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے آہستہ سے کہا سجاد بیٹا تو امام ہے، میں اب خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں، سارے غیر محرم ہیں، میری آواز بلند ہوگی، غیر محرم بلند نہیں ہوگی، اجازت ہے، اذن الہی ہے، میں خطبہ پڑھ لوں۔ اب جب یہ کہا نہ پڑھ لوں، امام کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو، پھر امام نے رو کے کہا تو پیما اذن الہی ہے، سیدہ سے قبول فرمائے، بیوی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھا ہوئے، سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہوں جملہ اسکتو یا اہل القرآن۔ اب یہاں سے پتہ لگ رہا ہے اللہ جانے آوازیں کتنی تھی، کتنا ہجوم ہوگا۔ بیوی نے کیا کہا اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش۔
ये देख मजमा की तरफ कुल दुनिया खामोश हो गई, यहाँ तक के जो हुसैन कूफा में घर में बैठे थे वो भी खामोश हो गए। आप बीवी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, जब आवाज बुलंद हुई ना सब मालूम होता है सामने फरमाया पुतियम्मा खुतबा पढ़ो, तुम्हारे खुतबे से दीन में बाकी रहेगा, दीन की बका यही खुतबा। तेरी आवाज कभी किसी ने सुनी नहीं, आज दीन भी सुन ले के मुहाफिज कौन है। आवाज बुलंद हुई तो उसी बाजार में जनाब अली अलैहिस्सलाम का एक नाबीना साहब अब्दुल्ला इब्न अफीफ, जिसकी दोनों आंखों में तीर लगी, जब ये जबल में गया ना जनाब अली के साथ, पहली तीरों की बारिश आई, एक तीर इसकी आंख में लगा, आंख ज़ाहिर हो गई, और ऊपर भी तीर लगा, फिर जब ये सिफीन में गए, फिर तीरों की बारिश आई, फिर इसकी आंख दूसरी आंख में लगा, दोनों आंखों से नाबीना, ये वहीं खड़ा हुआ है, ये नाबीना कहता, कदीमाना सुनने वाले नाबीना कहता है जब हम गए ना जनाब अली के पास, जिन जिन को तीर लगे थे जनाब अली बुला बुला के उन्हें आंखें देने लगे। यही बजरार को आपने सुना होगा, शाहरुख में जब देने लगे, जब अब्दुल्ला की बारी आई, कावाला मुझे भी तीर लगे हैं, अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी से आंसू टपकने खड़े हुए रोते फिर बैठे, फरमाया अब्दुल्ला तुझे आंखें नहीं दे, अब्दुल्ला तुझे अब्दुल्ला का दिमाग में सही मुझे आंखें नहीं दे और उनको भी नहीं। ये अब्दुल्ला कहता है जब जनाब ज़ैनब आलिया की आवाज बुलंद हुई, लहजा भी अली का और फसाहत इल्मी भी अली अलैहिस्सलाम, तो ये नाबीना चिल्ला के कहता है कूफे वालों भागते हुए आए जो क्या बात है, कहा क्या अली तुम्हारा उन्होंने कहा क्या बात है, कहता है ये लहजा भी अली का, फसाहत इल्मी भी जनाब अली का, अली जो दुनिया से चले गए और है ये खुतबा पढ़ने वाला, उन्होंने नहीं बताया। जो सोटी पकड़े हुए आई थी ना बच्ची, उन्होंने कहा बाबा करीम मैं बताती, दौड़ती हुई गई, रोते हुए आके बाबा से लिपट के पहला जुमला था, बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं खुतबा देने वाली दस्तूर है मर्द नहीं। अब्दुल्ला ने मुंह पीट कर यही जुमला कहा, इतनी जल्दी नहीं बदल गई, इतनी जल्दी शरीयत बदल गई। बच्ची ने कहा बाबा उसके सर पे चादर है, चीखे मारते, बच्ची ने कहा बाबा उसके हाथ पीछे बदले, रोते हुए कहा जल्दी कर मुझे उस बीवी के करीब ले चल, मैं पूछता हूँ ये इल्म तुम्हें शागिर्दी में मिला है या विरासत? बीवी खुतबा दे रही है, दादी ने हाथ बांध के कहा बीवी बात फरमाए जनाब अली से आपका कोई रिश्ता या शागिर्दी में ये इल्म मिला? अब यहाँ उलमा ने लिखा अगर बीबी बात कह देती मैं अली की बेटी हूँ, ये हाय करके मर जाता। बीबी ने नाम लिया अब्दुल्ला, जब नाम लिया अब्दुल्ला, ये बीबी तो मेरा नाम है, इसे मैं नहीं जानती, नाम भी जानती वो परेशान कम हो। अब बीबी ने कहा अब्दुल्ला मैं शागिर्दा नहीं